वफा कौन है, कौन हर जाई है, फैसला आज महफिल में हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख साज शख्सियत वहीद मुराद से प्यार और अकीदत रखने वाले दोस्तों के बेहद इसरार पर मैं आपके लिए आज एक ऐसी वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं जिसमें उनके मुखालिफिन के चेहरों को बेनकाब करने की कोशिश की है, जिनके बारे में मुझसे बार बार फरमाइश की जाती है कि मैं ऐसे तमाम लोगों के बारे में तफसील से बताऊं जिन्होंने कदम कदम पर वहीद मुराद के एहसास को अपने रवैयों और सलूक के साथ ऐसी तकलीफ पहुंचाई जिसका मदावा मुमकिन नहीं। अपने एक शेर को वहीद मुराद के नाम करते हुए अपने मौजू की तरफ आऊंगा। हमको कदम कदम पे मिला एक नया फरेब, फिर भी खुलूस दोस्तों में बांटते रहे। नाजरीन, दुनिया में आने वाला हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी गलती या कोताही का इर्तकाब जरूर करता है। यकीनन अपनी जिंदगी में वहीद मुराद से भी ऐसी कुछ गलतियां जरूर सरजद हुई होंगी जिनको बुनियाद बनाकर फिल्म ट्रेड से मुंसलिक एक बड़े हलके ने उनके खिलाफ बाकायदा एक महाज बना लिया था। लेकिन हैरत की बात है कि इनमें से चंद नाम उन लोगों के भी आते हैं जिनको कैरियर में आगे बढ़ाने के लिए वहीद मुराद ने अपनी पूरी तवानाइयों के साथ उनसे दोस्ती निभाई और उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाया। मगर मुफाद परस्तों का ये टोला उस वक्त वहीद मुराद को अकेला छोड़ गया जब खुद वहीद मुराद को उनकी जरूरत थी। वहीद मुराद की कॉलेज लाइफ से फिल्मों के सुपरस्टार बनने और मसनूई जवाल का शिकार होने तक का गैर जानिबदाराना जायजा लें तो मालूम होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर से पहले फिल्म साज और फिर अहद साज फिल्मी हीरो बनने तक बहुत से मराहिल से गुजरे, जहां इन्हें दौलत, इज्जत, शोहरत और मकबूलियत के साथ साथ ऐसी पजीराई भी नसीब हुई जिसने इनके हासदीन की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा किया। अगर एक ही बार में सब लोगों का जिक्र किया जाए तो वीडियो तवालत का शिकार हो जाएगी, इसलिए आपकी मेमोरी को रिफ्रेश करने की गरज से आपको मरहलावार अपनी वीडियोस में आगाह करने का ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। अपने देखने वालों को बताता चलूं कि मुझे समझ नहीं आती कि अगर वहीद मुराद एक बहुत अमीर फैमिली से ताल्लुक रखते थे तो क्या ये उनका जुर्म था। वहीद मुराद को अपने मुनफरिद स्टाइल ऑफ आर्ट की वजह से पहले पाकिस्तानी सुपरस्टार होने का एजाज हासिल हुआ तो क्या वो कसूरवार थे। उनकी हर अदा पर देखने वाले फिदा होते तो ये वहीद मुराद पर किस्मत की मेहरबानी थी, मगर इनको इस मुकाम पर कर बहुत कम लोग थे जो दिल से खुश थे, वरना हम असर हीरोज के अलावा फिल्म मेकर्स और फिल्मी हीरोइनों के खामद भी उनसे नाखुश रहे और वहीद मुराद को नंबर 1 की पोजीशन से हटाने के लिए इनके खिलाफ अनदेखी साजिशों के ऐसे जाल बुने गए। पोजीशन से हटाने के लिए इनके खिलाफ अनदेखी साजिशों के जाल बुनने वालों के साथ मिलकर हर वो हरबा इस्तेमाल किया जो किया जा सकता था। बहुत से देखने वालों को मेरी बातों से इख्तलाफ भी है, जिसका इजहार वो मेरी वीडियो को डिसलाइक करके या अपने कमेंट्स में पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हैं। मैं ऐसे अफराद का भी तहे दिल से मशकूर हूँ क्योंकि उनकी तनकीद मुझे आगे बढ़ते रहने का हमेशा हौसला देती है। लेकिन जो लोग तनकीद बराए तनकीद के फार्मूले पर अमल करते हुए सिर्फ मुखालफत करना ही अपना हक समझते हैं, उनसे गुजारिश करता चलूं कि वो सच्चाई को तस्लीम करें, क्योंकि अब उनकी मुखालफाना बातें तारीख को मस्ख नहीं कर पाएंगी। वहीद मुराद जब फिल्म लाइन में आए तो उन्होंने अपने कॉलेज ग्रुप के साथियों की टीम बनाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। इस टीम में वहीद मुराद के हम सफर बनने वाले परवेज मलक, मसरूर अनवर और सुहेल राना थे, जिनके इश्तराक और मेहनत की वजह से ये सभी लोग कामयाबी के आसमान पर पहुंचे और उन्होंने फिल्म ट्रेड में अपना बहुत नाम बनाया। मगर जब उन्होंने देखा कि जो शोहरत, मकबूलियत वहीद मुराद के हिस्से में आ रही है वो इससे महरूम हैं, तो मुख्तलिफ जवाज बनाकर इन साथियों ने अपनी राहें जुदा कर लीं।
انتہائی مصروفیت کی وجہ سے اگر وحید مراد کے پاس وقت کی کمی ہوئی تو یہ لوگ اسے مینج کرنے کی بجائے مخالفین کی صف میں کھڑے۔ ہدایت کار پرویز ملک بیرون ملک سے فلم بنانے کی ٹریننگ لے کر آئے تھے، مگر صرف ٹریننگ کی بنیاد پر روشنیوں کی دنیا میں جگہ بنانا ممکن نہ تھا۔ وحید مراد ہی وہ شخصیت تھے جنہوں نے اپنے ذاتی سرمایے سے اپنی فلمیں بنائیں اور پرویز ملک ایک کامیاب ہدایت کار کے دور پر جانے گئے۔ وحید مراد اور پرویز ملک کا ساتھ ان کی 7 فلموں تک محدود رہا، جن میں ہیرا اور پتھر، ارمان، احسان، دو راہا، جہاں تم وہاں ہم جیسی یادگار فلمیں 1964 سے 1968 تک عوام کی عدالت میں پیش ہوئیں۔ یہ وہ فلمیں ہیں جو نہ صرف ملک گیر کامیابی سے ہمکنار ہوئیں بلکہ پرویز ملک کو بھی ایک کامیاب ہدایت کار کے طور پر پہچان بخشی۔ وحید مراد اپنے سٹائل اور شخصیت کی وجہ سے ان تمام فلموں کے بعد باکس آفس پر سب سے زیادہ ڈیمانڈنگ ہیرو بنے، لیکن ان کی دیگر فلمیں بھی بے مثال کامیابی سے ہمکنار ہوئیں۔ ان کے پاس مصروفیت کی وجہ سے وقت کی کمی بھی ہونا شروع ہو گئی۔ پرویز ملک کو بھی ہدایت کار لے کر بہت سے فلم سازوں نے اپنی فلمیں بنوانا شروع کر دی تھیں۔ انہوں نے 2 سال کے وقفے کے بعد 1974 میں وحید مراد کو لے کر فلم اسے دیکھا اسے چاہا اور دشمن بنائی۔ اسے دیکھا اسے چاہا ایک اچھی فلم تھی مگر کامیاب نہ ہو پائی، جس کے بعد پرویز ملک نے یہ کہا تھا کہ اب میرا اور وحید مراد کا سٹار نہیں مل رہا۔ دشمن بھی 1974 کی ہی فلم تھی جس میں وحید مراد اور پرویز ملک کا ساتھ آخری بار ہوا۔ یہ اپنے وقت کی بہترین کامیاب فلم ثابت ہوئی، مگر پرویز ملک نے اس کے بعد زندگی بھر وحید مراد کو اپنی فلم میں کاسٹ نہیں کیا۔ انہیں یہ بھی شکایت رہی کہ وحید مراد کے پاس اب وقت نہیں رہا کہ وہ میرے ساتھ کام کر سکیں۔ بتایا جاتا ہے کہ پرویز ملک کا اکثر وحید مراد کے ساتھ رابطہ ضرور رہتا تھا اور وہ ان سے ملنے بھی جایا کرتے تھے، مگر انہوں نے احسان فراموشی کی مثال بناتے ہوئے انہیں اپنی فلموں میں کاسٹ نہیں کیا۔ وحید مراد 1976 کے بعد ایسے ہی لوگوں کی سازشوں کی وجہ سے جب فلموں سے نظر انداز کیے جانے لگے تو وہ بیماری کے ساتھ حادثات کا بھی شکار ہوئے۔ تب پرویز ملک نے ان کی عیادت کرتے ہوئے یہ ضرور کہا تھا کہ یار وحید، تم اب بھی سپر سٹار ہو، پبلک تمہیں فلموں میں دیکھنا چاہتی ہے، جس پر وحید مراد نے بڑے کربناک لہجے میں جواباً یہ کہا تھا کہ اگر میں سپر سٹار ہوں تو تم مجھے اپنی فلموں میں کاسٹ کیوں نہیں کرتے۔ یہ وہ وقت تھا جب پرویز ملک نے اپنے محسن اور دوست وحید مراد کو جھوٹی تسلی دیتے ہوئے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں ہیرو لے کر بہت جلد ایک فلم بناؤں گا اور تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ تمہیں کتنا چاہتے ہیں، مگر افسوس کہ یہ بات صرف وعدے تک ہی رہی، ایک ایسا وعدہ جسے پرویز ملک نے وحید مراد کی زندگی میں کبھی وفا نہیں کیا۔ اپنوں کی ایسی ہی بے ثباتی اور بے وفائی کی وجہ سے وحید مراد مایوسی کے اندھیروں میں گم ہوتے گئے۔ ان کے ساتھ صرف پرویز ملک نے ہی وعدہ خلافی نہیں کی بلکہ رفتہ رفتہ فلمی ہیروئنوں اور ان کے نام پر کروڑوں روپے کمانے والے فلم میکرز نے بھی نظریں پھیر لی تھیں۔ یہی عوامل اس عظیم ہیرو کو آگے چل کر ایسے مقام تک لے گئے جہاں سے واپسی کے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ حقیقت ہے کہ وحید مراد اپنے کیریئر کے آخری چند برسوں میں ڈرگز استعمال کرنے لگے تھے۔ اس حساس اور درد مند دل رکھنے والے انسان کو اصل دکھ عروج سے زوال تک آنے کا نہیں بلکہ انہیں یہی غم کھاتا رہا کہ ان کے قریبی ساتھیوں نے بھی اپنے راستے جدا کر کے انہیں مصنوعی زوال سے دوچار کر دیا تھا۔ تمباکو اور قوام والا پان تو وحید مراد کھاتے ہی تھے، مگر اب وہ جس اذیت سے گزر رہے تھے وہ اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ نیند بھی ان سے روٹھ گئی۔
اس طرح وحید مراد خواب آور گولیوں کا استعمال کرنے لگے تھے جن کی مقدار آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی اور یہاں تک کہ وہ انتقال سے کچھ عرصہ پہلے تک نیند لینے کے لیے مٹھی بھر گولیاں کھانے لگے۔ اگر آپ 1978 اور اس کے بعد آنے والی وحید مراد کی فلمیں دیکھیں تو آپ کو اسکرین پر واضح دکھائی دے گا کہ وحید مراد کی آنکھوں کے نیچے کی جگہ سوجن صاف دکھائی دینے لگی تھی، جس کی وجہ سے ان کے دلکش چہرے کی فریشنس میں بھی کمی آنے لگی۔ وہ فلموں میں کام تو کر رہے تھے مگر جن لوگوں نے وحید مراد کی 1976 سے پہلے کی فلمیں دیکھ رکھی ہیں انہیں ضرور محسوس ہوگا کہ وحید مراد کی شخصیت میں وہ کریز دکھائی نہیں دے رہا تھا جو ان کی ذات کا حصہ تھا اور انہیں ایک بہترین اور لازوال رومانٹک ہیرو کی پوزیشن پر پہنچایا تھا۔ وحید مراد کے چاہنے والوں کے دل میں تو اب بھی ان کی محبت کے چراغ ویسے ہی روشن تھے مگر فلم ٹریڈ کے لوگوں کا خیال تھا کہ اب وحید مراد کی باکس آفس پر پہلے والی پوزیشن نہیں رہی اور لوگ انہیں اسکرین پر ہیرو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ ناظرین، یہ حقیقت نہیں ایک فریب تھا جو مخصوص افراد کا وہ ٹولہ دے رہا تھا جسے وحید مراد کی ذات سے اب مخالفت اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ وحید مراد کی ناقدری کرنے والے مزید کرداروں کو بھی اپنی ویڈیوز میں مرحلہ وار آپ کے سامنے لانے کا یہ سلسلہ جاری رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حسد کا شکار ہو کر وحید مراد کی مخالفت کرنے والے بہت سے کردار اب خود بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں مگر وقت دیکھ رہا ہے کہ وحید مراد آج بھی ایک مقبول شخصیت کی حیثیت سے لاکھوں دلوں میں دھڑک رہے ہیں مگر ان لوگوں کو کوئی بھی ذی شعور انسان اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتا، یہاں تک کہ ہماری نیو جنریشن تو ان کے نام تک سے واقف نہیں ہے۔ شاید اسی وجہ سے مجھے اور میرے یوٹیوبر ساتھیوں کو ایسے کرداروں کے بارے میں آگاہی دینا پڑتی ہے تاکہ تاریخ میں یہ لوگ بھی اپنے منفی کردار کے ساتھ زندہ رہیں جن کے قول اور فعل کے تضاد اور ریشہ دوانیوں کی وجہ سے ایک تاریخ ساز ہیرو کو کن کن مراحل سے گزر کر اپنا مشکل سفر طے کرنا پڑا۔ کیا پتا زندگی کا کیا بھروسہ ہے کسی کا، دل نثار کیے جا سب سے پیار کیے جا، پیار ہی کام ہے آدمی کا۔ ویورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے لائک کرنے کے ساتھ سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ